سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل صد احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام اور جڑا والا شہر کے محترم دوستوں بھائیوں، آپ سب کو بہت ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں تمام احباب کا کہ جن کی محنت سے آج یہ پروگرام انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ دیوبندیوں کا بھی، اہل حدیث حضرات کا بھی اور بریلوی حضرات کا بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید میں آغاز کرتا ہوں، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں ایک بار سب حضرات۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہمیں عرض کی جبریل نے، عرض کی جبریل نے، اے شاہدی اے محترم
زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ چونکہ ہم محدود سے افراد ہیں یہاں، تو آپ اس کو ایک مجلس سمجھ لیجیے۔ مجلس جیسے لگی ہوتی ہے نا، چند افراد بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مجلس اس کو سمجھ لیجیے۔ تو ویسے بھی ہم تو اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ کامیابی ناکامی کا جو معیار ہے وہ تعداد نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے بھی انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ ساری زندگی انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، ایک بندہ بھی ان کے کہنے پر ایمان نہیں لایا۔ کسی کے کہنے پر 2 لائے، کسی کے کہنے پر 3 لائے۔ کیا خیال ہے، ناکام کہیں گے ان کو؟ ہرگز نہیں، کیونکہ کامیابی ناکامی کا ہمارا اپنا معیار ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ ایک الگ ہی بات ہے۔ تو نیت دیکھی جاتی ہے، اعمال دیکھے جاتے ہیں، کس جذبے سے کیے وہ دیکھے جاتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے ہدف طے کیا ہے وہ ایک ہی پروگرام سے، یہ پروگرام اس کے لیے ایک بنیاد بھی تو بن سکتا ہے نا اس ہدف کے لیے۔ اس وجہ سے میں تو نہیں گھبرایا کہ بندے کم ہیں، آپ بھی مت گھبرائیے، اور جو ہمارے منتظمین ہیں وہ بھی مت گھبرائیں، بلکہ گھبرانا تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے کہتے نہیں وہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں۔ تو محبت کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات ایک ہی مجلس اس کو سمجھیں، اور جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، آئیے ایک کلام میں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اور کلام لکھا ہوا ہے مظفر وارثی صاحب کا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ آپ نے میرے ساتھ مل کر دہرانا ہے، دائیں بائیں سے بے نیاز ہو کر، صرف اللہ کی رضا کے لیے، محبت کے ساتھ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی۔ ایسے نہیں میرے دوستو، ذرا گونج آنی چاہیے، مل کر بولیے، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سن لے، ہر زمانہ سن لے، یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ خاموش نہ رہے، سارے بولے، ہر زمانہ سن لے، یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے، لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے، جگمگانے والا، جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی، اور نہ لانے والا، اور نہ لانے والا،
گونجے وادی وادی، گونجے وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سنے لے، ہر زمانہ سنے لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ارتقاء عالم کر دیا خدا نے، ارتقاء عالم کر دیا خدا نے، صرف نام ان کے، صرف نام ان کے، ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا، ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا، جو غلام ان کے، جو غلام ان کے، جو غلام ان کے، جو غلام ان کے، لہجائے خدا میں، لہجائے خدا میں آپ نے صدا دی، جڑا والا بولے گا لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، سبحان اللہ۔ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ سبحان اللہ بھی کہتے ہوتے ہیں، میں بھولا، آپ بھی بھول گئے سارے ماشاء اللہ۔ چلو یاد آ گیا، اب اس کا خیال رکھیے گا، یہ بھی ضروری پروٹوکول میں سے ہے کہ نعت سنتے ہوئے سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ شیخ محبت کے ساتھ یہ بھی دیکھیں، دینی تقریبات کا امتیاز ہے یہ۔ عام جگہوں پہ آپ خوشی کی بات سنتے ہیں تو تالیاں پیٹتے ہیں، سیٹیاں مارتے ہیں، ہو ہا کرتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی، قرآن مجید کی جہاں پہ محفل ہو تو وہاں پہ خوشی کا اظہار بھی کیسے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت کے ساتھ سارے مل کر کہیں سبحان اللہ۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ تو آخری شعر میں پڑھ رہا ہوں، لا نبی آبادی کا اب یہ ہے کہ کوئی بھی چہرہ ایسا نہ ہو کہ جو کم از کم اتنی آواز میں تو پڑھے کہ آپ کی آواز اپنے کان کو سنائی دے، محبت کے ساتھ۔ ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلیا بروزی اب کوئی نبی بھی آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، کہیے مل کر لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سنے لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہمارے ساتھیوں نے فرمائش کی ہے مجھ سے، تو میں وہ بھی ایک کلام آپ حضرات کی خدمت میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔
اور اس کے بعد ایک شان صحابہ پہ 2-3 شعر، پھر انشاءاللہ اجازت چاہیں گے آپ سے۔ تو نعت جو ہے وہ یہ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا کلام ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن، تمہیں محبت سے کام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دل سناؤں کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو۔ 2-3 شعر شان صحابہ پہ۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹا
ساتھ